یہ رابعہ بصری ہیں، بکتے بکتے ٹپوری اوباش قسم کے لڑکوں کے ہاتھ لگ گئی۔ ان لڑکوں نے ان کو طوائف خانے پر بیچ دیا، چکلا خانے پر جہاں عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ رابعہ بصری اتنی بڑی اللہ کی دوست تھی، سبحان اللہ۔ نام آتا ہے تو دل کہتا ہے اس نام کے صدقے میں شہر میں کوئی بھی اسپتال میں ہندو مسلمان مریض اگر ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ بڑا مبارک نام ہے، خدا کی قسم بڑا مبارک نام ہے۔ بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کچھ نہ ہو سکے تو اپنی ڈائری میں ان کا نام اوپر لکھ دیا کرو، ایسی برکتن لکھ دیا کرو، اپنے ٹیبل پر کہیں ایک نام لکھ کر چسپا کر دیا کرو، مخدومہ رابعہ بصری کا نام لکھ کر، بڑی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے۔ معلوم ہے آپ بکتی بکتی چلی گئی چکلا خانے پر، طوائف خانے پر جہاں عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مالکن نے خرید لیا، بولے نام کیا ہے؟ بولے رابعہ۔ کہاں کی ہے؟ بولے بصرہ کی۔ بولے چل 4 نمبر کمرہ تیرا ہے، 4 نمبر کمرہ تیرا، اسی میں رہ، جو بھی تیرے جسم کا گاہک آئے گا نا اسے مطمئن کر کے واپس کرنا۔ آپ اندر چلی گئی، اندر جا کے آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا اس کمرے میں قبلہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے؟ ادھر قبلہ کدھر ہے؟ کعبہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ بس دروازہ بند کر لیا۔ ایک لڑکا آیا، مالکن سے پوچھا اس طوائف خانے پہ، اس چکلا خانے پہ کوئی نئی لڑکی آئی ہے؟ کہا ایک لڑکی رابعہ نام کی، اس کی قیمت کہا 500 روپے کا، یہ لیجئے۔ نمبر کیا ہے؟ بولے 4 نمبر۔ وہ اندر آ گیا، دروازے پہ دستک دی، رابعہ بصری نے دروازہ کھولا، دیکھا تو ایک نوجوان آپ اندر آ گئی، وہ بھی اندر آ گیا، اس نے کنڈی بند کر لیا۔ رابعہ بصری مصلی پہ چلی گئی۔ طوائف خانے پہ ایک سچی لڑکی بیٹھی ہے، ایک سچی طوائف خانے پہ مصلی پر بیٹھی ہے سچی لڑکی۔ بہت دیر تک آپ نے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتی رہی۔ پھر جیسے ہی آپ نے فراغت حاصل کی، اس نوجوان جو جسم کا خریدار تھا اس کی طرف دیکھا، اپنی وہ نوری آنکھیں جو انوار الہی سے معمور تھیں، تجلی رب سے بھری ہوئی تھیں، جیسے اسے گھور کر کے دیکھا زمین پر گر پڑا ہوا، تڑپنے لگا۔ اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے رابعہ مجھے معاف کر دو، توبہ کر کے جا رہا ہوں، آئندہ اس برے کام کے لیے کبھی کہیں نہیں کسی طوائف خانے پہ نہیں جاؤں گا۔ توبہ کیا، چلا گیا۔ ایک ہفتے میں 7 لڑکے آئے، 7 نے ایسے ہی توبہ کیا چلے گئے۔ ایک مہینے میں 30 لڑکے آتے رہے، سب نے توبہ کیا چلے گئے۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، 10 مہینے گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، 365 راتیں گزر گئیں۔ ایک دن طوائف خانے کی مالکن نے کہا عجیب بات ہے، اس طوائف خانے پہ جو لڑکا ایک مرتبہ آتا ہے وہ بار بار آتا ہے، ہفتے 10 دن میں ضرور آتا ہے، جس کو عیاشی کرنے کا شوق ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن 4 نمبر کے کمرے میں جو ایک مرتبہ آ رہا ہے دوبارہ نہیں آ رہا۔ اس نے سوراخ کیا اور چھپ کر کے دیکھنے لگی۔ ایک لڑکے کو بھیجا، رابعہ مصلی پہ تھی، لڑکا کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا طوائف خانے کی مالکن نے، باپ رے باپ، رابعہ طوائف خانے پہ نماز پڑھ رہی ہے، مصلی پر بیٹھی ہے، رو رو کے اللہ کے حضور دعا کر رہی ہے قبلہ کی طرف۔ اس کا دل پسیجا کہ دیکھیں ابھی دعا کے بعد یہ لڑکے سے کیسے مخاطب ہوتی ہے۔ جیسے رابعہ بصری دعا سے فارغ ہوئی، اس لڑکے کو گھور کے دیکھا، زمین پر گرا، تڑپا، رویا، ہاتھ جوڑا، رابعہ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کبھی یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، یہ فعل مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، میں فعل حرام کا مرتکب نہیں، جو غلطی میری ہوئی دعا کرو اللہ اسے معاف فرمائے۔ رابعہ بصری نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آمین کہا، واپس چلا آیا۔ تب اس طوائف خانے کی مالکن کو احساس ہوا اوفو، رابعہ بصری نے اس چکلا خانے پر مدرسہ قائم کر رکھا۔ اللہ اکبر اللہ، ہم مدرسے کو مدرسہ نہ بنا پائے۔ رابعہ بصری طوائف خانے پہ وہ تڑپ کر کے ادھر سے گھوم کر کے آئی اور رابعہ بصری کے دروازے کھلا ہوا دیکھا، اندر آ گئی، رابعہ بصری کے قدموں سے لپٹ گئی اور اپنی پیشانی رابعہ بصری کے پیروں پہ رکھی۔ اس نے کہا اے رابعہ مجھے معاف کر دے، تجھے میں نے موٹی رقم دے کے خریدا ہے، لیکن اے رابعہ جا، تجھے میں نے آزاد۔ سنیں اب یہاں سے کہانی پلٹتی ہے، یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ۔ تبلیغ کرنے والے سچے ایسے ہوتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جو سچے ہیں وہ کیسے ہیں، سنیں داستان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رابعہ بصری اس سے لپٹ گئی، لپٹ کے بولی آپ ماں جیسی ہیں، مجھے یہاں سے نہ جانے دیں۔ یہ کیا کیا آپ نے مجھے آزاد کر کے؟ مجھے آزاد نہ کرتی تو بہتر تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہی رہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اے میری ماں جیسی عورت، میں پہاڑوں میں جاؤں گی تو وہاں مجھ سے ملنے کے لیے وہی آئے گا جو مجھے، وہاں اللہ کے دوست آئیں گے،
اللہ کے ولی آئیں گے، جو ولیوں کی ڈگر کے مسافر ہیں وہ آئیں گے. اور اے عورت، اے ماں جیسی عورت، تجھے پتا ہے مجھے اس کمرے میں رہتے ہوئے 365 راتیں ہو گئی، 1 سال پورا ہو گیا. ان 365 راتوں میں 365 لڑکے میرے جسم کو نوچنے کے لیے، میری عزت لوٹنے کے لیے باری باری ہر رات آتے رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 365 لڑکوں کو میں نے اللہ کا ولی بنا کے واپس آیا. واہ واہ سبحان میں اللہ. یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نہ جانے دیں، کیونکہ برے لوگ یہی آتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. اس سے بہتر زمین جنگل کے لیے. سبحان اللہ. جو مزہ ان پتھریلی وادیوں میں ہے دین پھیلانے میں، وہاں اللہ والے آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے. یہاں برے آئیں گے. بروں کو نیک بنانا یہ مشکل کام ہے، اگر اللہ چاہے تو آسان. سبحان